حدیث نمبر 176. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من ثور اقط اور اقط دونوں پڑھا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پنیر کا ایک بڑا پیس کھانے کے بعد پنیر کا ایک بڑا ٹکڑا تھا، پنیر کا ایک بڑا ٹکڑا کھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، کھانے کے بعد وضو کیے. ثم رآہ اکل من کتف شاة ثم صلی ولم يتوضأ. پھر انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بکرے کے ہاتھ کے گوشت کو کھائے تھے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے لیکن وضو نہیں کیے. اب بولیں گے یہاں پر وضو کا کیا بیان چل رہا ہے یہاں پر؟ تو دو باتیں اس کے اندر. بات نمبر ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنیر بھی کھائے. اصل میں عقد ایگزیکٹ پنیر نہیں ہے، وہ گائے کیا کہتے ہیں بکری کو جب بچہ ہوتا ہے، بچہ ہونے کے بعد جو پہلا دودھ آتا ہے اس دودھ کو سکھاتے ہیں، اس سے عقد بنتا ہے، اس سے عقد بنتا ہے. وہ پہلا دودھ ہوتا ہے، وہ پہلے دودھ کو سکھایا جاتا ہے، اس سے عقد بنتا ہے. وہ ایک ایسا سوکھا ہوا دودھ رہتا ہے وہ کہ اگر اس کو مہینوں بھی اگر رکھ دو تو خراب نہیں ہوتا. وہ ایک طریقہ تھا عرب میں بنانے کا، تو اس کو عقد کہتے ہیں. ہم آسان زبان میں آج کے حساب سے اگر سمجھنا چاہیں تو پنیر کا لفظ اچھا ہے. تو پنیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے، پھر وضو کیے. گوشت پکا ہوا گوشت کھائے لیکن وضو نہیں کیے. تو ان دونوں واقعات کے درمیان گیپ ہے. گیپ اس طرح سے ہے کہ پہلے ابتدائی دور میں جو چیز آگ پر پکتی تھی، ترکاری ہو، گوشت ہو، دودھ ہو، جو چیز کو آگ پر پکایا گیا اس کو تناول فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. جو پکی ہوئی چیز اگر کھائے تو وضو فرماتے تھے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو منسوخ کر دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی چیز کھانے پر بھی وضو نہیں رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جو بتا رہے ہیں کہ پنیر کھائے تھے اور کیا کہتے ہیں پنیر کھائے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور وضو کیے تھے، تو اس وقت کی بات ہے جب پکانے کے بعد جو چیز کو کھایا جاتا تھا اس پر وضو لازم آتا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکا ہوا گوشت کھائے لیکن وضو نہیں فرمایا، یعنی وہ سنت کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے.